اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کا. حضور کی احادیث ساری محفوظ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا سیرت مبارکہ محفوظ ہے. یعنی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے کاروبار، ہم نے نماز سیکھی ہے حضور کے دین کے نمائندے سے، علامہ صاحب سے، قاری صاحب سے، لیکن تجارت ہم نے سیکھ لی ہے کسی دکاندار سے. یہ ہماری غلطی ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری سیرت محفوظ ہے. اگر حضور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلاتے ہیں تو دکان چلانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. لیکن دکان چلانے کے لیے تو ہم نے کسی دکاندار کے پاس 2 مہینے لگا لیے، لیکن اگر اس کے ضوابط بھی سیکھتے تو حضور کی ساری سیرت اور کمال درجے محفوظ ہے. اور سیرت مبارکہ کے ایک ایک پہلو پر آپ کو درجنوں مقالات ملیں گے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھے میری بات. یعنی ایک پہلو پر ایک چیز نہیں، آپ ایک زاویے سے کسی چیز کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ملے گی، پھر ایک اور زاویے سے اسی کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ملے گی، پھر اسی کو ایک تیسرے زاویے سے دیکھنا چاہیں تو اللہ کے فضل سے وہ بھی ملے گی. یعنی محبوب کی ہر بات اتنی مزیدار ہے، یعنی ہر بات اتنی مزیدار ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھیں تو اس میں بھی بڑا ہی کمال ہے. اور ایک دن ایک صحابی کو ڈانٹ دیا تھا تو کسی نے کہا حضور آپ نے ڈانٹ دیا ہے، پر میں جسے ڈانٹ بھی دوں نا اسے بھی اللہ فرض نماز جتنا ثواب عطا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں گے کہ جس پہلو سے بھی، یعنی جس زاویے سے بھی آپ سرکار کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے نا. ابھی آپ سن رہے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور پھر بریلی کے امام فرمانے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یعنی وہ صرف جملہ نہیں کہتے، وہ جو ان پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے 1000 کتاب لکھی ہے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ ہوں، فقہ میں جانتا ہوں، حدیث میں نے پڑھی ہے، لیکن جب آتا ہوں نا حضور کی شان بیان کرنے پہ تو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی، اپنے دور کا سب سے بڑا عالم اور مجدد، فرماتے ہیں یہاں آتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہاں سے بات شروع کروں، کہاں ختم کروں، کون سا پہلو چھیڑوں اور کس طرف جاؤں اور کس طرف نہ جاؤں. میرے بھائی ہر بات میرے محبوب کی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کے لیے یہ بندوبست فرمایا ہے، نبی پاک کے تذکرے کے لیے یہ بندوبست کیا ہے. سرور کائنات کی ہر بات، حضور کا مسکرانا بھی محفوظ ہے اور صاحبزادے کے وصال پر آنسو بہانا بھی کتابوں میں موجود. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کرنا بھی کتب حدیث میں موجود ہے، اور جو لینے آیا ہے اس کی اصلاح کرنا بھی میرے محبوب کی سیرت میں موجود ہے. یعنی ہر چیز. اور جس کو حضور نے فرمایا تو مانگ نہ، بلکہ تو اس طرح کر، جا کلاڑا لے کے آ 2 دینار کا، وہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے. یعنی ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت کا محفوظ رکھا. اب ہمارے ذمہ کیا لگایا گیا؟ ہمارے ذمہ لگایا گیا حضور کا ذکر کرنا. اور کس طرح ذکر کرنا کہ فرمایا تم ایک بار درود پڑھو گے نا، ایک بار، تو تمہارا رب 10 رحمتوں کا نزول کر دے. اچھا ایک بات اور عرض کروں یہاں آپ کو، ہمارے اب جو فضائل کی چیزیں ہیں وہ ویسے ہی لوگ بیان نہیں کرتے اور سنی نہیں جاتی، اس لیے کہ بیان تو ہوگا نقطہ، میں نقطہ دینے لگا ہوں، بلکہ پورا ماحول بناتے ہیں. کہتے ہیں اب تو میرا تو اس جماعت سے تعلق ہے جس کا نقیب بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے. تو یعنی جب وہ بھی بادشاہی ہوگا تو آپ بات کس سے کر سکیں گے؟ شہنشاہ کو تو ہاتھ لگاتے بندہ ڈرتا ہے نا. تو بعد اب ملاحظہ کرنا پڑتا ہے شہنشاہ کو کہنے کے لیے کہ مہربانی کر تو دے دے ٹائم. اب چونکہ شہنشاہ ہے تو چلو کوئی فقیر بھی آیا بیٹھا ہے اس کا بھی تو دھیان کر. تو میں جو بات عرض کرنے لگوں اس پر آپ غور فرمائیں گے. ذکر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے ذکر میں جتنی چیزیں ہمارے یہاں فضائل کی چیزیں نہیں بیان ہوتی. یعنی اگر آپ کے مولانا صاحب جمعے والے دن یہ بات بیان کریں، میں اپنی مسجد میں جمعے والے دن بیان کروں کہ ایک بار درود پڑھا جائے گا تو اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو اب یہ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی نقطہ نہیں بیان کیا، اس کا تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا.
آپ میری بات کو سمجھے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا آپ یہ مولانا صاحب تو نقل کر رہے ہیں, آپ اس کو سمجھیں. یہ مولانا تو اس کو صرف نقل کر رہے ہیں. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے؟ یہ مولانا نے صرف نقل کیا ہے, یہ بات مولانا کی نہیں, یہ بات مدینے والے رسول کی ہے. آپ کو اس زاویے سے سننا ہے, اس زاویے سے سننا ہے. انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی, اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. آپ حضور کی ہر بات کو قبول کریں گے, ہر بات. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ اس طرح کا ماحول اسلام کے ساتھ بنایا گیا, معاذ اللہ, جس طرح کا یورپ سے لوگ پڑھ کے آئے تھے نا, کہ پنڈت کا, جوگی کا معاذ اللہ کوئی کام نہیں کہ وہ سیاست کی بات کرے, وہ تجارت کی بات کرے. اس کو غار میں بند کر دو, کبھی کو دعا شعا کرانی ہوئی تو اس سے کرا لیں گے, باقی اس کا تعلق کوئی نہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پابند کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر, مسجد میں اور محفل میلاد میں اور مخصوص لوگوں میں, یعنی مخصوص لوگوں میں. اور ذکر کرنے والے بھی کئی میری طرح کے ایسے ہیں جو مخصوص لوگوں میں ذکر کرنا پسند کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ دیں نا کسی جگہ ولیمہ ہو رہا ہے تو کسی نعت خواں سے کہہ دیں, سب کی بات نہیں کرتا, اللہ ماشاء اللہ. آپ کہیں جناب نعت پڑھو تو کہتا ہے یہاں موقع نہیں, یعنی یہ موقع نہیں. تو میں کہتا ہوں ذکر رسول کا بھی موقع ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی آپ نے؟ اللہ اللہ کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ تو تم نے ہر وقت کرنا ہے, صبح شام کرنا ہے. اس کے لیے بھی تمہیں موقع کی تلاش ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مسجد کے ساتھ پابند کرتے ہیں. یہ طریقہ ہمارا درست. یعنی اگر کوئی مولانا صاحب مل جائیں تو چلو جی کو نعت سناؤ, ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ بچے کے دن طے کرنے بیٹھے تھے, اس وقت بھی حضور کے غلام ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت بھی بلائے نا کسی مولانا کو, کہیں سنائے ذرا اس موقع پر میرے نبی کا کیا حکم ہے. یہ بھی ذکر رسول ہے, اس پر بھی توجہ کریں. ہر موقع پر, یعنی ہر موقع پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جا رہے تھے, برادری کے لوگوں نے میٹنگ میں بلایا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہمت اور یہ تمہارا جو پاجامہ ہے نا, یہ ٹخنوں سے نیچا تکبر کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. اگر تکبر کی وجہ سے کچھ لوگ نا, آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں, میں پینڈو ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے نا, تو وہ جب تہمت پہنتے تھے تو وہ نیچے کر کے باندھتے تھے. کئی دفعہ تو وہ زمین سے نا گھسیٹتا جاتا تھا, مٹی بھی ساتھ. یہ تکبر کی. کپڑا مہنگا تھا, آپ کو پتہ ہے وہاں عرب شریف میں تو کفن کے لیے لوگوں کو کپڑا نہیں مل رہا تھا, مہنگا تھا. تو جو چودھری بندہ ہوتا تھا مالدار, وہ ذرا لمبا کرتا پہنتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس نے تکبر کے طور پر یہ کام کیا, اس کا اتنا کپڑا یہ نہ سمجھے میرے وجود پہ ہے, وہ اتنا کپڑا جہنم میں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی ہے, برادری کی میٹنگ میں تشریف لے جا رہے تھے, لیکن تھوڑا پاجامہ اونچا تھا, تامر ذرا اونچا تھا. آپ کا ایک عزیز مل گیا تو کہنے لگا عثمان میٹنگ میں جا رہے ہو یار, مسئلہ برادری کا ہے. یعنی ذکر رسول صرف اہل میلاد تک محدود نہیں, صرف ربیع الاول شریف تک محدود نہیں. انہوں نے کہا جناب اب بات آ گئی ہے برادری کی. وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے محبوب نے منع فرمایا ہے کہ ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے, پر برادری کی میٹنگ ہے اور شریک جمع ہوں گے اور رقیب جمع ہوں گے, اور وہ کہیں گے کہ دیکھو عثمان اب کنجوسی کرنے لگ گیا ہے, تھوڑا کپڑا خریدتا ہے, تو لہذا ٹھیک ہے باہر نکلو گے نا جب. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں کیا کروں, میں کس طرح یہ بتاؤں آپ کو کہ بہت سارے دینداروں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے. دینداری کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب گھر کے اندر ساری برادری جمع ہوتی ہے. عشق رسول تو اس دن سمجھ میں آتا ہے, مسجد میں تو سارے ہی عاشق رسول ہیں. عشق کا پتہ تو تب چلے گا جب دکانداری کریں گے, عشق کا پتہ تب چلے گا جب لین دین کریں گے, عشق کا پتہ تب چلے گا جب دیانتداری کا مظاہرہ کریں گے. تو فرمایا کہ میں, آپ غور کریں گے جی میری بات پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ فی الحال آپ کپڑا نیچا کر لیں, برادری کی میٹنگ میں جائیں, اور وہاں سے جب لوٹ آئیں نا تو پھر آپ بے شک جو مرضی کیجیے گا, ورنہ وہ لوگ تانا دیں گے. تو یہ بات اب ہمارے بچے بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا جی.
تھوڑا سا کر لیں، کوئی نجی دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے. یہ سارے مشورے ملتے ہیں. جب حضرت عثمان غنی سے کہا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے برادری کی میٹنگ ہے اور برادری مجھے تانا دے گی؟ آپ فرمانے لگے سن، مجھے تمہاری برادری کی ضرورت نہیں، مجھے مدینے والے رسول کی ضرورت ہے، مجھے اپنے نبی کی حاجت ہے، تمہاری ضرورت نہیں. اور پھر ماننے لگے سن، تم نے تو بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ اگر تم نے میری برادری دیکھنی ہے تو وہ دیکھ کالے رنگ والا حبشی غلام جا رہا ہے، وہ میری برادری ہے، وہ میرا قبیلہ ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے نا، اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، اب تو ذکر کرنے والا، اب تو عشق بھی لوگوں کا کھلا ڈلا ہے، یعنی عشق بھی مرضی کا ہے، عشق پابندی نہیں. حالانکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے معشوق کا پابند ہوتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اگر وہ اس کا پابند نہیں ہوگا تو وہ عاشق رہے گا ہی نہیں. اگر اسے تنگ کرے گا تو وہ عاشق رہ سکتا؟ آپ میری بات کو سمجھیں. معشوق کا عاشق ہمیشہ پابند ہوتا ہے. آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں ساری داستان عشق، دینی دنیاوی حقیقی مجازی ساری کھول لیں. جو معشوق نے کہا عاشق نے وہی کیا، جو اس نے کہا اس نے کیا. یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل عاشق پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک تو اپنی مرضی کی لائٹنگ کرتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے، جس چوک میں دل کرتا ہے ماڈل بنا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہاں بنانا تھا کہ نہیں. اور پھر عشق کرتے ہیں نبی پاک سے، اور حال یہ ہے کہ رات کو عورتوں کو لے کے جاتے ہیں ماڈل دکھانے کے لیے، عورتوں کو. وہ مقام جو مقام خوف ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت تاکید کر دی کہ یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت. فرمایا یہ جو تمہارا بری نظر سے کسی کو دیکھنا، یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے واروں میں سے ایک وار ہے. کہ تو نے کس قسم کا عشق کیا ہے کہ تم معشوق کی مرضی کے خلاف. داتا گانی بخش علی اجمیری داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا محبوب، اس پر غصہ نہیں آتا بندے کو. یعنی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جو میرا محبوب ہے اس نے کام صحیح نہیں کیا. محبوب ہوتا ہے، اس پر غصہ، وہ سخت بات بھی کر دے تو محبوب پر غصہ نہیں آتا. اور آپ نے بطور دلیل کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا، تو میں اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، تو اگر قاری صاحب نماز لمبی کر دیتے تو مجھے ناراضگی ہوتی دل میں. نوجوان تھا، ابھی چیزوں کا پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں میں رات کو جاتا اور ساری رات گھومتا تو وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی، واپس لوٹ آتا. ایک رات میں گیا، قاری صاحب نے نماز لمبی کر دی، مجھے تھوڑی دشواری ہوئی، اس کے گھر گیا. یہ تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا چیز کو. کہتے ہیں ساری رات میں اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا. ٹھنڈ کی رات تھی اور ساری بیت گئی، وقت کا بھی پتہ نہ چلا. وہ سحری کے وقت چھت پہ آئی اور آگے کہنے لگی گھر میں کچھ مہمان ہیں، کوئی مجبوری ہے، آج کوئی بات نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ اس نے جب کہا نا تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مجبور وہ بی بی لگی. یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ بہانہ کر رہی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہی ہے، چونکہ پیار تھا نا، میں نے یہ کہا ہی نہیں. مجھے پیار تھا، میں نے کہا کہ بیچاری مجبور ہے، دیکھو پھر بھی 1-2 منٹ کے لیے صحیح آئی تو ہے نا. فرماتے ہیں جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا تو امام مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا کہ میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے، اللہ رسول کے لیے بھی تو کھڑا رہ سکتا ہے. پھر تجھے کوئی سخت حکم دیا جائے گا دین کا تو تجھے کوئی غصہ، اس لیے کہ تو پیار کرتا ہے. پیار کرنے والے غصہ کرتے، انہیں کوئی ناراضگی ہوتی تو فرمانے لگے کہ پھر میں نے توبہ کر لی اور میں نے کہا کہ یہاں ان رستوں میں اور اس راہ میں جو اپنا اب ضائع کرنا ہے تو وہاں نہ ضائع کروں جہاں ایک لمحہ بھی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ معراج اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی آپ نے غور کرنا ہے، ہمیں میلاد ہو، کوئی محفل ہو، کوئی شادی ہو، کوئی نکاح ہو، ہم اور پھر جو معشوق ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ سویرے عشق کریں اور شام کو بھول جائیں، شام عشق کریں اور سویرے. یہ کس قسم کا عاشق ہے؟ اس نے تو دعویٰ ہی صحیح نہیں کیا.
ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ذکر مصطفیٰ ہر موقع پر کرنا ہے اور ہر جگہ پہ کرنا ہے. اور کوئی ذکر میں کوئی بات مشکل آ جائے، کوئی احکام اللہ رسول کی بظاہر مشکل بھی نظر آئیں، تو ہم نے اس لیے قبول کرنا ہے کہ جو معشوق ہوتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس کی ہر بات کو قبول. اور پھر بحث بھی نہیں کرنی. مجھے آج کل پریشانی بڑی ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں تو کسی عالم کو، کسی واعظ کو، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے بڑی پریشانی ہے. جس طرح کبھی گمسان کا رن پڑتا تھا نا جنگوں میں، گمسان کا رن یہ ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون کہاں ہے، کہاں لڑائی، پتہ ہی کوئی نہیں، کیا حال. اب ہمارے نا میڈیا پہ پتہ ہی کوئی نہیں کوئی کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کس کو کچھ کہہ رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا بن گیا، اور ہر چیز ہم نے الجھا کے رکھ دی. یعنی اہل حق کے اندر بھی اس انداز میں بات ہوتی ہے کہ بیچارے میری طرح کے لوگ الجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک کون ہے. یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ بھی بہت بڑی ہستی کہلاتا ہے، یہ بھی الجھا دیا. اور ذمہ دار لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بحث کے دروازے کم سے کم کھولیں، مہربانی فرمائیں. جہاں تک ہو سکتا ہے کم از کم اہل خیر تو نیکی کریں. یہاں تو کوئی اجتماعیت کا ہے. اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے، بحث نہ کریں. غلام بحث نہیں کرتے، جو غلام ہوتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے. غلاموں کا کام بحث کرنا نہیں، غلامی کرنا ہے. یہ میلاد آ گیا ہے نا جی، جس کی ساری نسلیں پیچھے سے میلاد مناتی آ رہی ہیں نا، وہ بھی کسی مولوی کی تقریر سن کے آ جائے گا سویرے کہ جی فلانا کہہ رہا تھا جائز نہیں. تو میں کہتا ہوں کتنے سال ہو گئے مناتے ہوئے، علماء کو دلیلیں دیتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے، آپ ابھی تک. اور یہ نہیں مسئلہ کہ بندہ مطمئن نہیں، یہ ویسے ہمارا مزاج ہے بحث کا، پتہ بھی ہے. دلیل ذکر کر دی گئی جمعے والے دن، ذکر کر دی گئی محفل میں، دلیل ہم تک پہنچ گئی. ہمارا مزاج ہے تھوڑا سا نا، تھوڑا بحث میں جانے کا. اس مزاج کو بدلیں. اب میں تو نہیں بتاتا، مجھ سے بہت سارے لوگ اپنے آ کے جب پوچھتے ہیں نا جی میلاد جائز ہے کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں سالوں بیت گئے تمہیں بتاتے ہوئے. اب یہ نہ پوچھا کرو جائز ہے کہ نہیں، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی. حد ہو گئی، ساری زندگی یہی پوچھنا ہے تم نے. اب تو مسئلے طے ہو گئے، اب تو زمانہ بیت گیا، یہی سوال کرو گے اب ساری زندگی. اب تھوڑا آگے بڑھو، اب تھوڑا ذوق بناؤ، اب تمہاری کیفیات بدلنی چاہیے. بحث سے بچیں. غلام بحث، غلام تو چپ کر کے بات مانتے ہیں، بحث تو کرتے ہیں برابر کے لوگ. غلام بحث کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. دو بندے برابر کی ہو نا، سٹیٹس ایک ہو، تعلیم ایک ہو، وہ بحث کرتے ہیں. غلام بحث. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خرید کے لائے، تو امام صاحب رحمت مجھے دے دیں جی. امام صاحب جب غلام خرید لائے تو خرید کر کے نا تو آپ اسے گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. تو آپ فرمانے لگے اچھا. فرماتے ہیں اس کی پہلی بات نہیں نا میری طبیعت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ پیدا کر دیا. میں نے اس سے پوچھا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. وہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کتے کے مالک ہوتے ہیں اور کتے کو نا ایک روٹی ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ جوتا بھی مار دیتے ہیں. ہم سو جاتے ہیں، وہ ساری رات پہرا دیتا ہے. ہم اے سی کے نیچے، پنکھے کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ صبح جا کے نا تو کسی درخت کے نیچے، رخ کے نیچے سوتا ہے. فرماتے ہیں جس کا تو مالک ہے اس کی ڈیوٹی دیکھ اور اپنا انعام دیکھ. ایک روٹی. اور فرمانے لگے جو تیرا مالک ہے. اب شعر سنیں، اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ صوفی بتاتا کیا ہے. بابا صاحب فرمانے لگے راتی جاگیں تے شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے. لفظ سادے ہیں پر پیچھے بولنے والا چونکہ اللہ کا مقرب ہے تو تاثیر دیکھیں کتنی ہے. فرمانے لگے تو راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے. ایک برکی دا قدر پچھان پاویں مالک ہوں ون ستے. تیتھوں اتے اوے رکھا سکھا کھا دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے. تو دیکھنا کہ وہ اللہ تیرے اوپر کتنی نعمتیں کرتا ہے اور تو کہتا ہے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. تو میں دوستوں سے کہتا ہوں نماز قربانی والی تو ہے ہی فجر.
تو اگر تیری وہاں نہیں کھلتی تو پھر تو قربانی کیا دیتا ہے نماز کے لیے؟ باقی تو نمازیں ویسے ہی چلتے پھرتی آ جاتی ہیں دن میں. جو اٹھ کے بستر چھوڑ کے نیند چھوڑ کے پڑھنی وہ ہے ہی فجر. اگر وہی نہیں تجھ سے پڑھی گئی تو پھر تو نے کمال کیا کیا ہے؟ اور میں آپ کو عرض کروں یہ بھی بہت بڑا بہانہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی. میرا ایک سنگی سعودی عرب میں رہتا ہے, تو میں جب بھی اس سے ملتا میں اس سے یہی پوچھتا فجر پڑھتے ہو؟ کہتا ہے حضرت جی دعا کریں. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, تنخواہ لینے جانا ہو تو لوگ دعا نہیں کراتے, فٹافٹ بینک پہنچ جاتے ہیں, لیکن نماز کے لیے دعا کراتے ہیں. وہاں کوئی تویز یاد نہیں آتا, کوئی نہیں کہتا میرا آج تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کر رہا. کبھی کہا ہے کسی نے ایک کو تویز دے دیں, فٹافٹ چلے جائیں گے. نماز کے لیے تویز لیتے ہیں, دعا کریں جی. تو جس دن اس کی واپسی تھی وہ مجھے ملنے آیا, کہنے لگا سویرے فلائٹ ہے تو میں رات کو مل لوں. میں نے کہا کتنے بجے ہے؟ میں نے کہا 4 بجے کی. تو میں نے کہا تیری تو رہ جائے گی, تیری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی. چپ کر گیا. کہنے لگا جی نہیں وہ 50-55 ہزار روپیہ بھرا ہوا ہے, آج تو لگنی نہیں ساری رات. یہ ہنسانے کے لیے نہیں, یہ سمجھانے کے لیے. میں نے اسے کہا یار عجیب بات ہے نا, 50,000 کے لیے تو رات بیدار رہ لیتا ہے, تو اپنے رب کے لیے کیوں نہیں بیدار رہتا؟ بات کو سمجھے. میرے رب نے شکوہ کیا, فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. قدر نہیں کی, تو سمجھا ہی نہیں یار, تو خیال ہی نہیں آیا. یہ میں نے اس جمعے دوستوں سے کہا ہے. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملا, اور جسے سگریٹ کی عادت ہو نا وہ محفل چھوڑ کے کہتا ہے 5 منٹ آیا. مصیبت بنی ہوتی ہے اس کی جان کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے اچھی محفل میں بیٹھا ہو. سگریٹ والا جا کے کسی کونے میں اپنے من کی پیاس بجھاتا ہے, تو درود و سلام والا ہے, اور تجھے پیاس ہی نہیں لگی درود شریف کی, یہ تڑپ ہی نہیں ہوئی اللہ کے ذکر کی, تو نے مزاج ہی نہیں بنایا. بس چونکہ بات ختم کرنی ہے, حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرا نام؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلام کے نخرے نہیں ہوتے, آپ جو کھلائیں گے میں چپ کر کے کھا لوں گا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے. میں نے کہا کمرہ پہچان لے کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور پھر آپ نے کہا غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی, آپ اشارہ کریں یہاں سو جا, میں چپ کر کے سو جاؤں گا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے, آپ حکم کریں میں سو جاؤں گا. تو امام صاحب فرماتے ہیں اٹھ یار میرے سینے سے لگ, اور جا تو آزاد ہے, تو غلام نہیں, تو آقا بننے کے قابل. تو میری عرض سنیں, میری عرض سنیں. یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے, مہربانی فرمائیں آپ حضرات تھوڑا ذوق پیدا کریں. ایک تو میلاد سارا درود شریف پڑھ کے گزاریں, اور محفل میلاد بھی کریں تو بڑے ذوق سے کریں. یعنی مجھے کچھ لوگوں کو ٹائم دینے میں بڑا مزہ آتا ہے, بہت زیادہ مجھے شوق ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت, حالانکہ وہ صوفی درویش عالم مولوی نہیں ہوتے, پر ان کی طبیعت, یعنی کئی دفعہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب میں نا چھوٹا سا کام کرتا ہوں اور میں ہر مہینے نا 2-4 ہزار روپیہ بچاتا ہوں, اور میں پھر نا سال کے بعد اپنے نبی کا میلاد مناتا ہوں. آپ یقین کریں کہ وہ نا ایک عجیب سا ذوق محسوس ہوتا ہے کہ یار کمال نہیں ہو گئی. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو گاڑیاں کھڑی کریں گے, کہیں گے میلاد کا چندہ دو. گاڑیاں یہ نہ کریں, یہ نہیں کریں, اس لیے کہ ہم نے تو بڑے عرصے سے بتایا ہے کہ ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں. تو سارا سال حضور کے نام کا کھانا اور میلاد کو بھکاری بنا دینا, 5-5 روپے اکٹھے کرنا, جانے بھی قربان حضور کے میلاد کے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم سے کہنا ہی نہ پڑے, وہ خود آئے کہ جناب یہ ہمارا حصہ لیں, حضور کا میلاد آ گیا ہے, بتائیں کہاں اس کو لگانا. پہلی بات یہ خوب ذوق سے محفل میلاد کریں, اور اس میں درود شریف پڑھیں, اس میں حضور کے فضائل سنیں, کمالات سنیں. کوئی بہت بڑا زبردست خطیب بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو امام صاحب ہیں, کوئی طالب علم دین کا, کسی مدرسے کا, اور طالب علموں کی ویسے بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اگر آپ یہ نیکی کریں گے, تو اس کو بلائیں, اسے کہ یار تجھے جو بھی حضور کی فضیلت آتی ہے تو سنا, اور جس رنگ میں سنا سکتا ہے سنا, ہمیں کیا لگے, ہم نے تو محبوب کی بات سننی ہے. تو آپ صحیح العقیدہ لوگوں کو دعوت دیں اور میلاد شریف کی بزم کریں. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ میلاد کا لنگر چھتوں سے نہیں پھینکنا. دوستوں کی دعوت کرتے ہو تو شاپر چھت سے پھینکتے ہو, یہ تیری دعوت پکائی ہے تو یہ لے, تو یہ تو مدینے والے کے نام کی دعوت ہے. کم از کم پلیٹ میں رکھ کے کھانا کھلا دیں. اور میری گزارش ہے
کچھ صحابہ نا جہاد پہ جاتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھروں پہ جا کے دستک دیتے تھے، فرماتے تھے کوئی کام ہے تو بتاؤ میں تمہارا کر دیتا ہوں، چونکہ تمہارے غریب لوگ جو غرباء ہیں اگر ان کو تھوڑا سا وقار مل جائے، میں کیا کروں کہ میری محفل میلاد کی صدارت بھی وہ کرتا ہے جس نے 50,000 محفل میں دیا ہو، اور یہاں اعلان ہوتا ہے اسپیکر سے فلانے صاحب آگے آ جائیں، فلانے صاحب، یعنی سیاستدان تو پہلے ہی اہمیت نہیں دے رہے تھے ماڑے بندے کو، تو اب محفل میلاد میں بھی وہ فارغ ہو گیا، فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھیں گے جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہے، وہ ذرا اگلی سیٹوں میں بیٹھیں گے، ان کو پھر عشق رسول کی ڈگریاں ملیں گی۔ تو میری گزارش ہے کم از کم جو آدمی آپ نے دیکھا ہے کہ 30 سال ہو گئے مسجد کھولتا ہے، صفائی کرتا ہے، اور بیچارے کی فوٹو بھی کبھی نہیں آئی اور مسجدوں میں ڈیوٹی کرتا ہے، تو مہربانی کریں اس کو بھی کبھی فرنٹ سیٹ پہ بٹھائیں، محفل میلاد غرباء کو ذرا آگے بٹھا کے کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ ذرا پیار کریں، انہیں ذرا توجہ دیں، وہ پوچھیں کیا ہوا ہے تو انہیں کہیں کہ حضور کا میلاد آیا ہے، اور محفل میلاد کا کو مقصود ہی غریب کی بات کرنا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد شریف نہ کرو، غریبوں کو دے دو، تو میں ان سے بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، دیکھو یہی تو وہ محفل ہے جہاں بات ہی غریبوں کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی خطیب چھوٹے سے چھوٹا جب میلاد کا ذکر چھیڑتا ہے تو وہ کہتا ہے نبی پاک غریبوں کے غریب نواز بن کے آئے، تو یہی تو غریب پروری کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ محفل بند کرانے کا آپ کا مقصود غریب کے حقوق پامال کرنے والی بات، تو یہی تو ذکر ہوتا ہے، تو مہربانی فرمائیں اس پر ایک توجہ دیں۔ ایک گزارش میری اور ہے آپ سے، آپ کو پتہ ہے کہ میلاد شریف میں غریبوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اور بیٹیوں کا بھی بڑا ہی ذکر ہوتا ہے، یعنی بار بار کہا جاتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، سنتے ہو نا یہ بات؟ آج بھی تھوڑی سی زیادتی بیٹیوں کے ساتھ ہوتی ہے، حصہ نہیں دیتے ابا جی بیٹی کو، بڑا ظلم کرتے ہیں اور بلیک میل کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ تو پہلے ہی لکھوا لیتے ہیں، شادی سے پہلے بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا مرے کا منہ نہ دیکھنا، تو میرا خیال ہے اتنا ظالم آدمی جو بیٹی کا حق مار کے بیٹھ جائے اس کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، ضروری ہے اس کا منہ دیکھنا، جس نے حق مار لیا اور اس طرح مارا بلیک میل کر کے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس محفل میلاد پہ ذرا یہ والی تحریک بھی پرزور کریں، اور بیٹی کا حق صرف اس نے نہیں دینا جس کی 4 مربع زمین ہے، 5 مرلے کے گھر میں بھی بیٹی کا حق ہوتا ہے، اس کا وہاں بھی حق ہوتا ہے۔ ابا کہتا ہے تیری شادی کر دی تھی تو بیٹے کو کاروبار نہیں شروع کرا کے دیا جو اس نے ضائع کیا تھا، پھر دوبارہ کرایا، پھر تیسرا کرایا، پھر باہر بھیجا تو وہاں سے بھی آ گیا، وہ جتنے مرضی ضائع کر دے، تو ابا جی گنتے ہی نہیں اور بیٹی بیچاری کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس پر تھوڑی توجہ کرنی ہے آپ، اور بھائیوں سے میں نے گزارش کرنی ہے، بھائیوں سے، وہ بھائی جن کو یاروں کے ساتھ گپیں مارنے کے لیے بیلنس مل جاتا ہے اور روٹی کھانی ہو نا کہ چلو آج لاہور چلتے ہیں کھانا کھانے، تو انہیں گاڑی بھی مل جاتی ہے، دوست بھی مل جاتے ہیں، لیکن بہن بیچاری انتظار کرتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے چلو ایک فون ہی کبھی کر دے، کبھی آ ہی جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیوی کو 1,00,000 روپیہ دو گے نا چھوٹی عید پہ شاپنگ کرنے کے لیے، تو کہے گی تو نے کو نوکھے نہیں دیے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے، لیکن پرانا سوٹ دیا وہ بہن کو جا کے پرانا، تو سارے محلے کی بیویوں کو بتائے گی میرا بھائی بڑا اچھا ہے، ہر عید پہ آتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب عیدوں سے بڑی عید عید میلاد النبی ہے، تو کوشش کریں گے بھائی کہ چلو اس عید پہ 12 سے پہلے بہن کو مل کے آئیں، جا کے کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ چلے آپ ہاتھ کھڑے نہ کریں، آپ اپنے دل سے وعدہ کریں میرے ساتھ نہ کریں، تھوڑا سا ملیں، بیٹیوں کو ملیں، ان کے سروں پر نہ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تھوڑا ان سے پیار کریں اور تھوڑی محبت کریں، اور جو ہمارے گھر آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس طرح کریں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے اتنی نیکی کریں کہ ان کی بھی تھوڑی تھوڑی کوتاہیاں معاف کریں۔ چلے اتنا ہی کہہ دیں کہ ربیع الاول شریف آیا ہے تو تھوڑا معاف کریں، تھوڑا درگزر کریں۔ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہوتی ہے، وہ کچھ کام صحیح کرنا بھی چاہے تو چونکہ اس کا شعور ہی اتنا ہے، تھوڑا درگزر والا معاملہ، جو میاں صاحب نے ہر وقت ڈنڈا پکڑا ہوا نا اس سے بھی خرابی ہو رہی، تھوڑا درگزر والا معاملہ۔ یہ 12 ربیع الاول تک نا طبیعت کو ٹھنڈا رکھیں، ذوق، اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میلاد تو ایک ذوق کا نام ہے، آپ کا ذوق ہو، یعنی بیٹے کی شادی ہو تو ابا دیکھنے والا ہوتا ہے، یعنی مفت میں ہی اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ زمین پہ پیر نہ رکھے، فضا میں رکھے،
تو مجھے ایک دوست نے کہا میں یکم ربیع الاول کو نا لائٹیں لگوا دیتا ہوں مسجد پہ اور اپنے مکان کے چھت پہ بھی. تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یکم کو ہی لگوا دی ہیں. اور میں نے کہا میرے جیسے بندے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی. تو یہ کرم حضور کا جب سے ہوا ہے نا, میرا بس نہیں چلتا, میں تو تارے توڑ کے مسجد پہ لگوا دوں میلاد کے بعد, یہ بس نہیں. تو ذوق آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو میلاد شریف کرنے کا مزہ آئے گا. ایک بات آخر میں میری سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں ہیں, پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس شان کا بار بار اظہار کیا نا, وہ یہ ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حضور نا داعی اللہ بن کے آئے. آج کل ایک اور بڑی عجیب بیماری شروع ہوئی ہے, کچھ یہ ان پڑھ قسم کے پیر حضرات اللہ ماشاءاللہ, اور کچھ قوال اور کچھ ادیب اور کچھ شاعر اور اب کچھ سیاستدان بھی, انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے کہ جی سارے روپ اللہ کے ہی ہیں, اور جو جس کو بھی پکارتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے. سنتے ہیں آپ بھی یہ باتیں کہ سارے روپ؟ آپ میری بات کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں. اگر سارے روپ اللہ کے ہی تھے اور پکارنے والے اللہ کو ہی پکار رہے تھے, تو پھر نبی پاک نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ پکار تو وہ بھی کسی کو رہے تھے نا. خالص توحید اسلام کا مزاج ہے. اور یہ جو کچے پکے نظریات ہیں نا کہ بابا کہہ گیا تھا تو تویز آ گئے, تو یہ ہم تو قائل ہیں تویزوں کے, میں بھی لکھ کے دیتا ہوں, لیکن خدا را آپ اپنے نظریات کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریات کی حفاظت پر بڑا اصرار کرتے, زور دیتے. حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو اسی دن چاند گرہن سورج گرہن ہو گیا. یہ مسلم شریف ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آج حضور کا بیٹا گیا ہے تو سورج کو بھی گرہن لگ گیا. بڑی تکلیف تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بظاہر آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن اس کے باوجود حضور نے لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا اور جمع کر کے فرمایا میاں یہ سورج گرہن کا تعلق کسی کی موت سے نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. عقائد کی حفاظت. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو بندہ اگر زیادتی کرتا تو حضور معاف کر دیتے, لیکن اگر کوئی دین کی حد توڑتا تو حضور جلال فرماتے. حضور داعی اللہ. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں, گھروں سے باہر جو حدود اللہ کی تیزی سے پامالی ہو رہی, اس پر ہم نے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. یار اپنے ابا کے لیے کسی سے ناراض ہو جاتے ہو تو دین کے لیے بھی ناراض ہو کے دیکھو. کبھی تھوڑا سا دین, اور بغض رکھنا بھی دین ہے. من احب للہ وابغض للہ, صحیح حدیث میں لفظ ہیں کہ کسی سے محبت کیا کر اللہ کی رضا کے لیے, اور بغض بھی رکھا کر اللہ کی رضا کے لیے. عداوت رکھنا بھی اسلام ہے. پورا باب ہے بخاری میں, احب للہ وابغض للہ, پورا باب ہے, ایک دو حدیث نہیں. تو میرے بھائی تھوڑا تھوڑا ہم نے, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم آج سویرے ہی جا کے کہہ دیں, آج ہی گھر جا کے کہہ دیں کہ بھائی بغیر پردے کے اب گھر سے نہیں نکلنا, اس لیے کہ یہ حدود ہیں جو میرے نبی نے بیان فرمائی. حضور کا میلاد آ گیا ہے, اب میں نے حضور کا ذکر کرنا ہے تو مجھے پتہ تو ہونا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر بھی اس کی کوئی پابندی ہو رہی ہے. تھوڑی سی مہربانی کریں. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آپ یہ بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے ہیں. یقیناً بہت سارے سنگی ملنا چاہتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے لوگ گرتے ہیں, مشکل ہوتی. میں نے سواوے جانا ہے, ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ وہ سفر کیسا ہے, اور پھر کل زور میں نے گوجرے بھی جانا ہے. تو پکے مسافر آدمی کو اگر آپ کھڑا کرنا چاہیں گی تو کیا کرے گا بیچارہ, اس کو تو سفر کرنا ہے. تو مجھے چونکہ جانا ہے. آپ جب آتے ہیں اور پھر میرے جیسا آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار دیکھو بزرگ آدمی, سفید داڑھی, اور تیری وجہ سے تکلیف آئی, آپ مجھے اجازت دیں گے جانے کی. یہ آپ کا بہت بہت شکریہ. مسجد کی ویسے بھی بے حرمت